مہک اور فبیہہ دونوں دراصل ایک ہی کشتی میں سوار ہیں اور دونوں کی دونوں ہی یہی چاہتی ہیں کہ اب اس گھر کا بٹوارا کر دیا جائے اور ان کو سب کے ساتھ رہنا نہ پڑے۔ اسی لیے جب امیر گھر آ کے اپنے بھائیوں کو یہ بات بتاتا ہے کہ فبیہہ اب اس گھر میں بالکل نہیں رہنا چاہتی اور میں اپنا رشتہ خراب کرنا نہیں چاہتا، تو میرے خیال میں تو یہی حل ہے کہ اس گھر کا بٹوارا کر دیا جائے۔ تو شاہویر تو اس کی مکمل مخالفت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ گھر ہمارے ماں باپ نے کتنی مشکلوں سے بنایا تھا اور ان کی نشانی ہے، ہم اس گھر کو ہرگز نہیں توڑ سکتے۔ لیکن آریان تو خود بھی امیر کا ہی ساتھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ایک اچھا حل ہے۔ ویسے بھی فبیہہ ہمارے ساتھ اور ہمارے بچے کے ساتھ جو کچھ کر چکی ہے اسے میں کبھی نہیں بھول سکتا اور نہ ہی مہک اسے کبھی معاف کرے گی، لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ تمہارا گھر میری وجہ سے خراب ہو جائے۔ تم اپنا گھر اگر بچا کے رکھنا چاہتے ہو تو اس کا بہترین حل تو یہی ہے کہ ہم تینوں بھائی اب الگ الگ ہو جائیں۔ لیکن شاہویر کو صرف اس بات کی فکر ہو رہی ہے کہ گھر کو بالکل الگ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ شاید شاہویر کو یہی فکر ہے کہ اگر گھر ٹوٹ گیا تو ایمان تو واپس اپنے ماں باپ کے گھر چلی جائے گی، تو جو ایک بچا کھچا چانس ہے اس کے ہاتھ میں کہ وہ ایمان کا کبھی نہ کبھی بھروسہ جیت لے گا اور اس کی محبت واپس حاصل کر لے گا، وہ بچا کھچا چانس اور امید بھی اس کے ہاتھ سے چلے جائیں گے۔ ایمان جس کے ذمے فبیہہ کے جانے کے بعد تینوں بچوں کی ذمہ داری آ گئی ہے، زاویہ کے ساتھ ساتھ زین اور ارحم کو بھی وہی سنبھال رہی ہے، تو اسے یہ کام کافی مشکل لگتا ہے، اسی لیے وہ اپنی بہن مسکان کو بھی یہیں بلا لیتی ہے، کیونکہ مہک بھابھی کی تو طبیعت ایسی ہے نہیں کہ وہ اس کے ساتھ کوئی ہیلپ کروا سکیں۔ لیکن حیرت ہے کہ ایمان نے امیر اور فبیہہ کے بچے کے ساتھ ساتھ فبیہہ کے بھائی کی ذمہ داری بھی اٹھا لی ہے، حالانکہ وہ صاف امیر سے کہہ سکتی ہے کہ بھئی اس کے بھائی کو تو اس کے گھر چھوڑ کے آؤ، پر پتہ نہیں ایمان پہ کون سا اچھا بننے کا بھوت سوار ہے، اپنی اچھی خاصی نوکری کو بھی ہاتھ سے گنوانے والی ہے اور راہم کو بھی یہی کہہ دیتی ہے کہ میں اپنا پروجیکٹ تمہیں فارورڈ کر دیتی ہوں، تم اسے تھوڑا صحیح سے ایڈٹ کر کے باس کو بھیج دینا اور تمہیں وہ کامیابی بھی مل جائے گی جو تمہیں آفس میں اتنے عرصے سے چاہیے، یعنی تمہاری پروموشن ہو جائے گی۔ راہم بھی پروموشن تو چاہتا ہے لیکن وہ ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ ایمان کی ہوئی محنت کے اوپر وہ اپنا کریڈٹ ڈال دے، اسی لیے وہ ایمان سے کہتا ہے کہ آخر تم ایسا کیوں کر رہی ہو۔ ایمان صاف بتاتی ہے کہ اس وقت گھر میں میری بہت زیادہ ضرورت ہے، جس کی وجہ سے میں سوچ رہی ہوں کہ جاب چھوڑ دوں۔ یہاں یہ بات سمجھ سے تو بالکل بالا تر ہے کہ ایک طرف تو اس کا اپنا بیٹا زاویار بیمار تھا اور اس کو ماں کی ضرورت تھی، کیونکہ اس کے پاس تو باپ کا پیار بھی نہیں تھا، تب اس نے اپنے بیٹے کو اپنی ماں اور بہن کے حوالے کر کے جاب پہ جانا مناسب سمجھا اور صاف ضد کی کہ میں تو یہ جاب کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ انفیکٹ بہتر بھی یہی تھا کہ ایمان اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو، کیونکہ شاہویر تو اس کی یا اس کے بچے کی ذمہ داری لینے کے لیے آگے بڑھنا ہی نہیں چاہتا تھا، پر اب وہ امیر کے اور فبیہہ کے بچے کے لیے اور فبیہہ کے بھائی کے لیے یہ جاب چھوڑنے کا فیصلہ کر رہی ہے، تو یہ چیز سمجھ نہیں آتی۔ اس کی ضرورتیں تو ابھی بھی وہیں کی وہیں کھڑی ہیں اور آخر ایمان اور زاویار کو خرچے کی بھی ضرورت ہوگی۔ کیا شاہویر نے ایک دفعہ بھی حامی بھری ہے کہ وہ اس کا یا اس کے بچے کا خرچہ اٹھائے گا؟ ایسا تو کچھ نہیں ہوا، تو پھر ایمان اتنی بڑی قربانی آخر کیوں دینے جا رہی ہے ایک ایسی فیملی کے لیے جس نے اس کی ضرورتوں کا کبھی خیال نہیں رکھا، نہ ہی اس کی مدد کے لیے کبھی آگے بڑھی؟ بہرحال شاید ایمان کی یہ اچھائی دیکھنے کے بعد ہی شاہویر کو اتنی عقل آ جائے۔ ویسے بھی مسکان کی شاہویر کے ساتھ اچھی بنتی ہے، اور چاہے ایمان اور شاہویر کی لڑائی بھی چل رہی تھی، مسکان ہمیشہ شاہویر بھائی سے آ کے باتیں کرتی تھی، تو اب جب وہ اس گھر میں آ کے رہنے والی ہے تو وہ دوبارہ سے شاہویر سے پوچھے گی کہ آخر آپ نے ایمان آپی سے اپنا رشتہ استوار کیوں نہیں کیا، تو شاہویر اپنا موقف اس کے سامنے رکھ دے گا کہ میں نے تو معافی مانگنے کی اور رشتہ واپس جوڑنے کی ہر ممکن کوشش کر کے دیکھ لی ہے، لیکن ایمان نے اپنے دل پہ تالا لگا رکھا ہے اور وہ شاید اب مجھے کبھی معاف نہیں کر سکتی اور اپنے دل میں آنے کی جگہ نہیں دے سکتی۔ لیکن مسکان ایمان کا بھی دل شاہویر کے سامنے کھول کے رکھ دے گی اور اسے بتا دے گی کہ ایمان آپی تو آپ سے محبت کرتی ہیں، تبھی تو اس گھر میں ہیں، ورنہ آخر ان کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ آپ کے فیملی والوں کی یوں حفاظت کرتی پھریں؟ اور وہی شاہویر کو پورا حوصلہ دے گی کہ آپ کو ایمان آپی سے سچے دل سے معافی مانگنی چاہیے، اور مجھے یقین ہے کہ ایمان آپی بھی آپ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن صرف وہ آپ کی سچے دل سے مانگی ہوئی معافی کا انتظار کر رہی ہیں۔
تو ایمان بھی مسکان سے یہ وعدہ کرے گا کہ میں ایسا ہی کروں گا۔ ایمان جو کہ اتنی اچھی لڑکی ہے، اتنے صاف دل کی لڑکی ہے، بغیر کسی مقصد کے وہ فبیہہ کے بچوں کی بھی حفاظت کر رہی ہے اور اس کے بھائی کی بھی، حالانکہ فبیہہ نے اس کے ساتھ بھی کبھی کچھ اچھا نہیں کیا۔ تو اتنے اچھے دل کی لڑکی کو آخر میں اپنی زندگی سے جانے کیوں دوں گا؟ اب اسے واپس لانے کے لیے میں پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا دوں گا۔ ادھر المیر فبیہہ کو پھر سے منانے آتا ہے کہ تمہیں واپس گھر جانا چاہیے، یوں ارحم بھی تمہاری وجہ سے ڈسٹرب ہو رہا ہے، لیکن فبیہہ اپنا فیصلہ صاف صاف سنا دیتی ہے کہ اب تو میں اس گھر میں واپس اسی صورت میں آؤں گی اگر گھر کا بٹوارا ہو جائے گا۔ تو اب یقیناً آصف صاحب کو کوئی نہ کوئی فیصلہ لینا ہی پڑے گا۔ ادھر ایمان جب تھک جاتی ہے فبیہہ کے بچوں کو اور اپنے بیٹے کو سنبھالتے سنبھالتے، تو وہ مہک بھابھی کے پاس ہی پہنچ جاتی ہے اور انہیں کہتی ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ ارحم کا خیال رکھ لیں۔ مہک بھابھی جس کے ساتھ فبیہہ نے اتنا برا کیا کہ ان کی زندگی کی واحد خوشی ہی اس سے چھین لی، لیکن پھر بھی وہ دل بڑا کر کے ارحم کا خیال رکھنے پہ راضی ہو جاتی ہیں۔ لیکن شاید فبیہہ اچانک سے اپنے بچوں کو دیکھنے کے لیے اس گھر میں جب آئے گی تو مہک کے روم میں اپنے بیٹے کو دیکھ کے اس کا تو دل ہی تڑپ جائے گا اور اسے یہی لگے گا کہ جیسا میں نے مہک کے ساتھ کیا شاید وہ بھی میرے بچے کو ویسا ہی کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے، اور وہ مہک کے اوپر ٹوٹ پڑے گی کہ آپ کی ہمت کیسے ہوئی کہ آپ میرے بچے کو ہاتھ لگائیں۔ اب تو گھر میں سب کا حوصلہ ہی جواب دے جائے گا اور وہ فبیہہ سے کہیں گے کہ تم اس گھر میں کوئی نوکر تو چھوڑ کے نہیں گئی تھی جو تمہارے بچے کی اور تمہارے بھائی کی حفاظت کرتے۔ اگر اتنی فکر تھی تو اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جانا چاہیے تھا، اور تمہارے بچے صحیح سلامت ہیں۔ ہر کسی کو اپنے دماغ جیسا سمجھ رکھا ہے کیا کہ وہ بچوں کے اوپر بھی اپنی دشمنی نکالیں گے؟ تو ہو سکتا ہے کہ اس بات کے بعد فبیہہ کا بھی دماغ ٹھکانے آ جائے اور اسے اپنی غلطی کا اور اپنے گناہ کا احساس ہو جائے کہ اس نے مہک کے ساتھ دشمنی نکال کے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے۔ ہاں، چھوٹی موٹی شکایتیں تو ٹھیک تھیں، لیکن اس کے بچے کو ہی جان سے مار دینا یہ کہیں کا انصاف نہیں۔ تو یقیناً فبیہہ دل سے مہک سے معافی بھی مانگے گی، اور اس کے بعد اپنے بھائی زین کو جب وہ دیکھے گی کہ فبیہہ اس کا اتنے اچھے سے خیال رکھ رہی ہے، تو اپنی غلطی کے ازالے کے طور پہ زین کو ہمیشہ کے لیے اس کی کسٹڈی میں دے دے گی اور اس سے دل سے معافی مانگ کے کہے گی کہ میں آپ لوگوں کا نقصان تو پورا نہیں کر سکتی، لیکن میری آپ کے لیے دعا ہے کہ آپ کو اپنا بچہ اور اس کی خوشی بھی بہت جلد نصیب ہو، پر اپنی غلطی اور اپنے گناہ کے ازالے کے لیے یہ تھوڑا سا نذرانہ پیش کرنا چاہتی ہوں۔ اب مہک اور آریان زین کو گود لینے کے لیے تیار بھی ہیں کہ نہیں، اور وہ فبیہہ کے اتنے بڑے گناہ کے لیے دل سے اسے معاف بھی کر سکتے ہیں، یہ تو ہم آنے والی قسطوں میں ہی دیکھ پائیں گے۔ بہرحال گھر میں سب سے بڑا مسئلہ ہونے والا ہے آصف صاحب کا، کیونکہ تینوں بیٹے جب الگ ہو جائیں گے تو آصف صاحب کے پاس تو شاید رہنے کے لیے کوئی بھی ٹھکانہ نہ بچے۔ شاہویر تو انہیں اپنے پاس رکھنا چاہے گا، لیکن شاہویر کی تو اپنی بھی کوئی فیملی نہیں، اور ابھی اس نے ایمان سے سچے دل سے معافی بھی نہیں مانگی۔ تو کیا ہونے والا ہے آصف صاحب کا انجام بٹوارے کے بعد، یہ سب جاننے کے لیے ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔